أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں بس گئے تھے جنہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہوا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ یہ سورہ ابراہیم کی 45 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ منکرین اور مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا تھا، اور پھر محشر کے واقعات کو بیان کر کے ان کو بتایا گیا کہ آج دنیا میں تم مزے اڑا رہے ہو اور منمانی زندگی گزار رہے ہو غفلت کے ساتھ، اور یہ مت سمجھو کہ تمہارے کرتوتوں اور تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، غافل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کا علم محیط ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تمہیں ایک مہلت ملی ہوئی ہے، وہ قانون مہلت کے تحت۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ بہت جلد تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ موجودہ غافل دنیا کو جھنجھوڑنا اور قیامت کے عذاب سے انہیں خبردار کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ پیروانی قرآن کا اہم ترین فریضہ بھی ہے اور وقت کا سب سے بڑا تقاضا بھی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اہل عرب اور قریش، تم لوگ اس علاقے میں بستے ہو، اور وہ ہلاک شدہ جو قومیں اس سے پہلے جو گزر چکی ہیں، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، ان کے کچھ آثار بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ کئی ایک ایسے مقامات ہیں جن پر سے تمہارا گزر بھی ہوتا ہے، مثلاً وادی ہجر میں قوم سمود کے آثار، مدائن صالح کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ملک شام کے راستے پر وہاں پر جو ہے کچھ ایسے آثار بھی پائے جاتے ہیں جو قوم لوط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا، اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جو آج بحر میت ڈیڈ سی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اردن اور کے درمیان، فلسطین کے درمیان جو بستی ہے، امورا اور صدوم کی بستیاں تھیں، وہ اس کی بھی حالت تمہارے سامنے ہے، اور یہ تمام چیزیں تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ یہ تاریخی واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں، اور طرح طرح کی مثالیں بھی تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں، لیکن تم نے کسی بات سے بھی کوئی سبق نہ لیا۔ یعنی ان قوموں نے رسولوں کے خلاف زبردست چالیں چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ایسی چالیں چلی، اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا جواب تھا، اگرچہ کہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ یعنی انہوں نے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے اور زائن پہنچانے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے منصوبوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور ان کی چالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ان کی ہر چال کو ناکام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا اب تم اے قریش یہ امید رکھتے ہو کہ ہمارے رسول کے خلاف تمہاری سازشیں کامیاب ہوں گی؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ بس تم یہ خیال نہ کرو کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ غالب ہے اور سزا دینے والا ہے۔ اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مقصود آپ کو اور آپ کے پیرووں کو اطمینان دلانا ہے کہ وہ مخالفین کی چالوں سے دل شکستہ اور آزردہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ سابق میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے، اسی طرح وہ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا۔ ممکن ہے
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے وعدے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یقینی بات ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیاوی حیات میں۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ ہم رسولوں کی ضرور مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، فرمایا ایک مقام پر سورہ مجادلہ 28 پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے، یہ اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہوں گے اور ان کے رسول ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور یہ کہہ دیا گیا ان سے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا دو گے، کسی طریقے سے ان کو عاجز کر دو گے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قدر اور قضا مقرر کی ہوئی ہے اس کے اندر ہی تم کام کر سکتے ہو، اس کے باہر تم نہیں نکل سکتے۔ تمہارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم زمین و آسمان کو پھلانگ کر باہر نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس میں چیلنج کر رہے ہیں ان تمام انسانوں اور جنوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے اور اختیارات ہے کہ وہ جب چاہے ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ موقع دیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک وقت یہ مقررہ ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ دن کہ جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد و قہار زبردست کے حضور حاضر ہوں گے۔ اب قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے اس میں سب سے بڑی تبدیلی جو ہوگی وہ یہ کہ زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین اور آسمان سے۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، فرمایا ایک مقام پر، اس میں کسی قسم کی کوئی دڑار نہیں ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھری سیدھی زمین ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا جو تبدیلیاں ہوں گی قیامت میں، تو سب سے بڑی تبدیلی زمین و آسمان کی لائی جائے گی، اس کو ایک نئی ہیئت اور ایک نئے نظام کے ساتھ وجود ملا دیا جائے گا۔ حدیث میں حشر کی زمین کی ہیئت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس پر کسی کے مکان یا نشان وغیرہ نہیں ہوں گے۔ جب ماضی میں مادے میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل ڈالی جائے گی جس کے زمان و مکان مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ اور قیامت کے دن انسان ہی کی حیثیت سے اٹھے گا، یعنی روح اور جسم کے ساتھ اٹھے گا، اور تمام بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، معمولی ہو یا زبردست ہو، ممتاز ہو یا کوئی اور ہو، سب اللہ کے حضور سب کی پیشی ہوگی۔ ایک ایک کو بلایا جائے گا، کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، وہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں اس کی جواب دہی کریں اور اپنے عمل کے مطابق جزا و سزا پائیں۔ یہ قرآن کا تصور ہے جو آخرت اور عقل و انصاف کے ترازو میں پورا اترتا ہے۔ اس کے بالمقابل مشرکین ہند آوا گوان کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں کہ کئی ایک جنم اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور روح ایک جسم سے دوسرے جسم سے منتقل ہوتے رہتی ہے، کبھی انسان کے تو کبھی کسی جانور کے، کبھی حیوان کے جسم میں جاتی ہے، اور یہیں پر اس کو جزا و سزا مل جاتی ہے، اس کے بعد اور کوئی دوسرا مقام نہیں ہے آخرت وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مشرکین ہیں، وہ اپنے رب کے حضور حاضری کی نوبت ہی نہیں آتی کہتے ہیں۔ خدا کے حضور حاضر نہ ہونے کا یہ تصور
عقل و انصاف کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اتنی ساری سہولتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے، یہ بیکار اور عبث نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز بیکار اور عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہیں پر سب کچھ کر لینا ہے، اس کے بعد کوئی مرحلہ پیش آنے والا ہے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں کی زندگی کے بعد ایک طویل زندگی شروع ہونے والی ہے، جو قیامت کے بعد پھر آخرت والی زندگی شروع ہوگی، اور وہاں پر جا کر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر اس شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بلا شبہ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہاں پر مجرمین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آخر میں، کہ مجرمین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹ گئے ہیں، دنیا میں وہ جو چاہے کرتے پھریں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بات آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے سارے عملوں سے باخبر ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ کر رکھ لیا ہے، اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہیں، اس لیے اسی کے مطابق ان کو جزا و سزا ملے گی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مجرمین کا تذکرہ کیا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ نَارٌ مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، فرمایا یعنی ان کے کپڑے جو ہوں گے وہ آگ کے پیوند سے کاٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، اور ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ ساری سزائیں ان کو اس وجہ سے ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے من مانی زندگی گزاری تھی، انہوں نے نبیوں کی باتوں کو جھوٹا کہا تھا اور ان کی تکذیب کی تھی، یہ ان کی سزا ہے۔ کل نفس ما کسبت، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا بس اسی کا بدلہ ہے ان کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکروا اولو الالباب۔ یہ سورہ ابراہیم کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ وہی بس ایک خدا ہے، اور جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اور یہ پیغام عربوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، تمام قوموں کے لیے یہ بھیجا گیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا اصل مشن۔ یعنی اس سے ڈرانا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے، اور آخرت سے جو غافل جو لوگ ہیں ان کو جگانا ہے، ان کو بیدار کرنا ہے، اور انہیں اس کے نتائج بد سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانا ہے، اس کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور واحد ہونا، یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے۔ جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے تذکیر، تاکہ وہ دنیا میں ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیمات، یہ قرآن کو پیش کرنا ہے سبوں کے سامنے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس کو ہم نے دیگر قوموں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس سے نفرتیں بڑھ گئی، لوگ جانے ہی نہیں اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اس کا تعارف نہیں کرایا ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے، نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ہزاروں خدا نہیں ہو سکتے تمہارا مالک اور تمہارا خالق کون ہے، ان سے سوال کر کے ان کو یہ نہیں سمجھایا اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو نصیحت نہیں کی،
اور ان کی غفلت دور نہیں کی، ان کو آخرت کے بارے میں تصور نہیں دیا کہ آخرت کی ایک گھڑی آنے والی ہے اور اس دنیا میں تم ایسے زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ تمہاری جواب دہی ہے اور جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ بات اس قرآن کے ذریعے سے ان کو بتانا تھا۔ یہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے۔ مسلمانوں نے اس کو سمجھ لیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ بھی اس کو اٹھا کر رکھ دیے، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، اور دیگر قوموں کے سامنے بھی انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج کیسا اندھیر چل رہی ہے دنیا میں، لوگ نفرت کر رہے ہیں مسلمانوں سے اور اسلام کے ماننے والوں سے، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح انداز میں نہیں کروایا، اس کی توحید کو پیش نہیں کیا، ان کی غفلت کو دور نہیں کیا، اور ان کی عقلوں کو نہیں جھنجھوڑا اور نہیں بتایا، ان کی تذکیر نہیں کی۔ اگر وہ کرتے ہوتے تو پھر وہ بھی ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارتے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بے حد و حساب قبول فرمائے۔ آخر